بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا، اس لیے کہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6993 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2266۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، الحاوی للفتاویٰ میں ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان قریب وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ یہ زندگی میں کسی وقت بھی نصیب ہو سکتی ہے سعادت، اگر حضور چاہیں تو مرنے سے پہلے ہی اس بندے کی وفات سے پہلے ہی اسے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اسی طرح الحاوی للفتاویٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں میری زیارت کرے گا، تو آپ اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ جیسے خواب میں دیکھا ہے تو بیداری میں کیسے دیکھوں گا۔ تو اسی بات کو سوچتے ہوئے وہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ ماجرا عرض کیا، تو حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ لا کر دیا، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صورت دیکھا کرتے تھے، اپنا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ آئینہ اپنے سامنے کیا، آپ فرماتے ہیں مجھے اس آئینے کے اندر اپنی شکل کی بجائے رسول اللہ کی صورت نظر آ رہی تھی۔ تو جس طرح بھی ہو سکے بیداری میں اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح الحاوی للفتاویٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن اور دیگر مقامات پر اس حدیث کو لائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا اور بلوائیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، تو آپ کئی دنوں سے قید تھے، بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن کھڑکی سے مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نظر آیا، اور بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی میں نے زیارت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ہے عثمان تیرا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، میں اس وقت معصور ہو کر رہ گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا آپ پیاسے ہیں؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک ڈول تھا جس کے اندر پانی تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑکی سے وہ ڈول نیچے لٹکایا اور حضرت عثمان نے وہاں سے پانی پیا۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے پانی پیا جس کی ٹھنڈک اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان اگر تم چاہو تو ہم باغیوں اور بلوائیوں کے خلاف تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اگر چاہو تو ہمارے پاس روزہ آ کر افطار کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو کر آپ کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ تو بیداری کے اندر صحابہ کرام کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے،
اور کئی اولیاء اللہ کو، خوش نصیبوں کو آقا کریم علیہ السلام چاہتے ہیں تو اپنی جمال جہاں آرا سے نوازتے ہیں۔ لطائف المنن میں حضرت علامہ تاج الدین ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو العباس سے کسی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اس ہاتھ سے مصافحہ فرمائیں، اس لیے کہ آپ نے دنیا کے بہت سارے شہروں میں پھرا ہے اور بہت سارے اولیاء اللہ کی ملاقات کا شرف پایا ہے، لہذا آپ ہم سے بھی اس ہاتھ سے مصافحہ فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میں رسول اللہ کے ہاتھ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، اور آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایک لحظہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، نظروں سے غائب ہو جائیں، تو اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار نہیں کرتا۔ تو اس طرح بہت سارے اولیاء اللہ جن کو بیداری میں آقا علیہ السلام نے اپنے دیدار اور جمال جہاں آرا سے مشرف فرمایا۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حالات میں یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر ایک مرتبہ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس وعظ میں تشریف فرما تھے، تو انہیں اونگ آ گئی۔ حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واز چھوڑا، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور شیخ علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد دوبارہ اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت تم خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہے تھے اس وقت میں بیداری میں آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت اور آپ کا دیدار ممکن